آسمان اس کا کیا ہے؟ تخت ہے، اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ سو جس کے کان اس سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ چل پڑے کہ یہاں محل میں تو بادشاہ پیدا ہوا نہیں، وہ ستارہ ان کو ایک ایسے مقام پہ لے گیا جہاں انسان نہیں بلکہ جانور رہتے تھے۔ جانوروں کو باندھا جاتا تھا، سنبھالا جاتا تھا، اور ستارہ وہاں آ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ یوسف اور مریم کو سرائے میں جگہ نہ ملی اور ان کو استبل میں جگہ ملی، اور استبل میں یسوع کی پیدائش ہوئی۔ وہ تو محل میں یسوع کو سجدہ کرنے گئے تھے، لیکن ان کو استبل میں آنا پڑا، اور ستارہ بار بار ان سے بات کر رہا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ستارہ بار بار ان سے بات کر رہا تھا کہ یہی وہ مقام ہے۔ وہ سوچتے یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کی دنیا یہ سمجھتی نہیں ہے کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے۔ سو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب وہ ستارہ وہیں ٹک گیا اور وہ اور نزدیک چلا گیا، آسمان کا ستارہ زمین سے ٹکرانے لگا اپنی روشنی کے ساتھ کہ وہ پیدا ہونے والا بادشاہ یہاں ہے۔ سو جب وہ نیچے اترے، استبل میں گئے، تو وہاں ان کو ایک بچہ ملا جو چرنی میں پڑا اور کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اور ماں اور باپ دنیاوی طور پر اس کے پاس تھے، اور اس کو دیکھ کر اس بڑے جلال کو انہوں نے دیکھا اور فوراً کیا ہو گئے؟ سجدے میں آ گئے۔ بادشاہ کیا ہوئے؟ اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، مر اور لبان، یہ تین چیزوں بادشاہوں کو دی جاتی ہے، سونا، مر اور لبان، اس کی کیا کیا؟ نظر کیا، اور اسے کیا کیا؟ بادشاہوں نے بادشاہ کو کیا کیا؟ کیا کیا؟ بادشاہوں نے بادشاہ کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اور جب اسے سجدہ کیا تو اپنے ڈبے کھول کر اسے سونا بادشاہوں کی شان ہے، مر اس کی موت کا نشان تھا کہ یہ موت پر کیا پائے گا؟ فتح پائے گا۔ لبان اس کے ابدی کاہن ہونے کا نشان تھا کہ اب تک یہ کہانت کرے گا اور لوگوں کے گناہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، اور انسانوں کو موت سے چھڑائے گا۔ تو سونا، مر اور لبان اس کو نظر کیا اور سجدہ کیا، اور جب ہیرودیس کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو اس بادشاہ کے لیے فرشتہ موجود ہوا، اور فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ تم وہاں نہیں جاؤ گے، تم اپنی راہ لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا تھا کہ آ کر بادشاہ سے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ سو خدا کی بادشاہی کی بنیاد مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور مسیح کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش نہیں ہے۔ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور اس کے بابت خدا کے نبیوں نے نبوت کی تھی کہ ایک کنواری کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، اور وہ بیٹے کو جنے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ بیٹے کو جنے گی۔ وہ لوہا کے آسا سے سب حکومتوں پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، وہ نہ ختم ہونے والی بادشاہی کرے گا، اور وہ ایسا بادشاہ ہوگا جو ابلیس اور سارے لشکر پر کیا پائے گا؟ فتح پائے گا۔ سو مجوسی چلے گئے، گڈریوں نے فرشتوں سے کہاں سے سنا تھا؟ کہاں سے سنا تھا؟ فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کام فرشتوں سے شروع ہوا۔ مقدسہ مریم کے پاس بھی ایک فرشتہ بھیجا گیا، اور آ کر اس نے خوشخبری سنائی
کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اب تک خدا کی بادشاہی کا بادشاہ کہلائے گا۔ اور یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آئی جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ وقوع ہوا، مگر انبیاؤں کے صحیفے کھلتے رہے، نبیوں کے لکھے ہوئے نبوتیں کھلتی رہیں، اور وہ بیٹا زوراور ہوتا گیا، بڑھتا گیا۔ اور پھر جب یوحنا کے پاس آیا تو یوحنا نے کہا میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ سو بہت بڑی برکت، بہت بڑا فضل جس کو ہم ہضم نہیں کر پا رہے، ہم خدا کی بادشاہی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ خدا کی بادشاہی کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہم جس شخص یسوع کی بات کرتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ یہ بادشاہی آپ کو سمجھا دی جائے گی تاکہ خدا کی بادشاہی جب آئے تو آپ کو معلوم پڑے یہ خدا کی کیا ہے؟ بادشاہی ہے۔ 24 بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا اور باپ کا، خدا کا کیا کیا؟ شکر ادا کیا کہ تو نے ایک ایسے بادشاہ کو زمین پر برپا کرنے لگا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہوگا۔ آسمان پر باپ کی بادشاہی ہے اور زمین پر اس کے بیٹے کی بادشاہی ہوگی، تب یہ آسمان اور زمین خدا کی بادشاہی سے لبریز ہو جائے گا۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے 24 بزرگ جیسے ایک تخت ہوتا ہے، جیسے یہ مذبح ہے، یہاں جو کچھ پڑھا یہ مذبح کا حصہ ہے، یہ 24 بزرگ بھی اس مذبح کا، خدا کے تخت کا کیا ہے؟ حصہ ہے، اور خدا کی تمجید اور تعظیم کرتے رہتے ہیں، اور خدا کے اس بڑے فیصلے پر وہ خدا کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ایک بڑا کام، ایک بڑا منصوبہ زمین کے رہنے والوں کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ تاکہ اب مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا کا کلام کہتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ لفظ بادشاہ یسوع سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ جب وہ پیدا ہوا تو مجوسی ڈھونڈتے ہیں کہ ہم ایک بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں، پر جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا تو کیا لکھا؟ پھر لکھا وہ بادشاہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی تختی پر، اس کی صلیب کی تختی پر لکھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ جب اس کا مذاق اڑایا گیا تب بھی اسے کہا گیا یہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کو بادشاہوں نے صلیب پر چڑھا دیا، رومی حکومت نے یسوع کو صلیب پر چڑھایا، اور انبیاءوں کی اولاد کے کہنے پہ ہوا تاکہ کفارہ اور بادشاہ کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس بڑی بھیڑ نے یسوع کو جان دیتے دیکھا اور اس نے آخری کلمہ بولا، کیا بولا؟ تمام ہوا۔ آپ اگر ایسے ہوتے وہاں پہ تو کیا مکھی بھی نہ مرتی، پر لکھا جب اس نے کہا تمام ہوا تو قبریں کھل گئیں، انبیاء قبروں سے باہر آ گئے، اور زمین کانپی، دھرتی کانپی، آسمان گڑ گڑایا۔ دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک اندھیرا چھا گیا، کیونکہ ایک ایسے بادشاہ نے جان دی جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ سو کیا لکھا ہے؟ جب وہ مر گیا اس نے کہا تمام ہوا،
तो जमीन पर भूचाल और मुर्दे कब्रों से बाहर आ गए और कोढ़ी उस खून के वसीला से क्या हो गए? पाक हो गए। और रोमी सिपहसालार ने कहा यकीनन ये खुदा का बेटा है। उन्होंने पहली बार किसी इंसान को इस तरह से जान देते और उसके बाद जमीन के हालात बदलते देखे और वो दंग रह गए कि ये एक बड़ी शख्सियत है। ये वाकया ही यहूदियों का क्या है? बादशाह है। सो बादशाह जमीन से ऊंचे पे चढ़ाया गया और उसके वसीला से जमीन और धरती कांप गई। और ये बादशाह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसका जी उठना ऐसे जलाल वाला था कि धरती कांप गई और कब्र का पत्थर हट गया। वहां पहरे देने वाले बेहोश हो गए और उसके शागिर्द डर कर कोठड़ी में बंद थे और वो जिंदा होकर उनके दरमियान उतर आया और उसने कहा तुम्हारी क्या हो? सलामती हो। वो यीशु को देख के हैरान हुए। ये कौन है? ये वो है जिसने एक सोना, मुर और लुबान को कबूल किया। ये वो है जिसने मौत पर फतह पाली और कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और खुदा का कलाम कहता है अब वो मरने का नहीं है, वो नहीं मरेगा क्योंकि उसने अबदी जिंदगी को क्या कर लिया है? हासिल कर लिया है। ये खुदा की 1000 साली बादशाही का यीशु वो नमूना है जो मौत को हमेशा के लिए हरा चुका, हमेशा का बदन अपनी जिंदगी में हासिल कर चुका। इस बदन को देखकर शागिर्द डर गए और यीशु ने कहा देखो मेरा बदन रोटी खा सकता है, तुम्हारे साथ उठ बैठ सकता है, मैं रूह नहीं बल्कि बदन में जी उठा हूं। तोमा वहां मौजूद ना था और एक हफ्ते के बाद तोमा जब उनके दरमियान मौजूद था तो खुदावंद ने फिर अपने आप को वहां जाहिर किया और कहा तुम्हारी क्या हो? और वहां पहुंचकर क्या कहा? तुम्हारी क्या हो? सलामती हो। और यीशु ने कहा तोमा आ और मेरी पसली में हाथ डाल। मैं वो बादशाह हूं जिसने मौत, कब्र और गुनाह पर क्या पाई है? क्या पाई है? क्या पाई है? आइए ललकार के बोले कि क्या पाई है? क्या पाई है? फतह पाई है। इस बड़ी फतह के साथ वो जी उठा क्योंकि उसने आने वाले जहान में इसी बदन से बादशाही करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा था ये कलाम जो सुनेंगे आप क्रिसमस के यहां पर वो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। खुदा की बादशाही खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है और 24 बुजुर्गों ने खुदा की बादशाही को सजदा किया और खुदा के बड़े मंसूबे को शुक्र अदा किया और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और वक्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदे नबियों और मुकद्दसों और उन झूठे छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। जमीन के तबाह करने वालों को क्या किया जाए? तबाह किया जाए। ये 1000 साल बादशाही यीशु की बादशाही है। इसमें वही मुर्दे जिंदा किए जाएंगे जो मसीह यीशु में सोए हैं। हालेलुया। पता नहीं क्या बनेगा, आप ये सोच रहे हैं, आपके साथ होना है। हालेलुया, आपके साथ, क्योंकि आपने यीशु पर क्या रखा है? ईमान रखा है। लाजर जब मर गया तो मसीह पर ईमान रखता था। जब उसने लाजर को आवाज दी लाजर, तो 4 दिन का मुर्दा कफन के साथ क्या हुआ? बाहर आ गया।
کیونکہ اس نے اس کی آواز کو سن لیا. اس لیے آپ یسوع کو جانتے ہیں، اور جب یسوع آپ کو آواز دیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ باہر آ جائیں گے. یہ خدا کی بادشاہی کا پہلا بڑا سٹیپ ہوگا، جہاں پر خدا کا جلال ہوگا. اور اس بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے تمام وہ مردے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ تبدیل ہو جائیں گے، اور خدا کی 1000 سالہ بادشاہی کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی. میں اور آپ وہاں ہوں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. بڑا ڈھیلا سا جواب آیا. ہاللیلویہ. میں اور آپ وہاں پر ہوں گے. ہم کہیں گے ہم نے یہ کلام سنا تھا، ہم نے یہ باتیں سنی تھی جو انبیاءوں نے لکھی ہیں، آج کیا ہوئی ہے؟ پوری ہوئی ہے. میں آخری ریفرنس کو کھول کر، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کریں گے، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر کھولا گیا، اس مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا. بجلیاں، آوازیں، گرجیں پیدا ہوئیں، بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے. یہ عہد کا صندوق بنی اسرائیل کا خاص نشان، جو موسیٰ نے آسمان پر دیکھا اور اس کی نقل میں اس نے زمین پر عہد کا صندوق بنایا، خدا کا مذبح بنایا، خدا کی عبادت کی جگہ بنائی. یہ سب کچھ اس نے کہاں دیکھا؟ آسمان پر. جب وہ خدا سے ملنے گیا اور خدا نے اسے لکھ کے دیا، شریعت خدا نے اسے لکھ کے دی، اور شریعت نے کہ جب پہاڑ سے اترا تو آسمان سے اسی طرح اس ساری ہیکل کا نقشہ لے کر آیا، اور آ کر اس نے ویسا ہی صندوق بنوایا اور اس پہ کروبی بنائے، اور اس طرح سے خدا کا عہد بنی اسرائیل کے ساتھ جڑ گیا. وہ آج بھی صندوق کو ڈھونڈ رہی وہ قوم، وہ صندوق انہیں مل جائے تاکہ خدا کی حضوری ان کو مل جائے. پر یہ صندوق تو مکاشفہ میں پڑا ہے. ہاللیلویہ. یہ صندوق کہاں پڑا ہے؟ مکاشفہ میں. کن کے پاس؟ ہاللیلویہ. کن کے پاس؟ کن کے پاس ہے یہ صندوق؟ کن کے پاس؟ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی. یہ مسیحوں کے مکاشفہ میں پڑا ہے. خدا کے عہد کا صندوق، جس سے قومیں ڈرتی ہیں اور امتیں جانتی ہیں کہ وہ خدا کے عہد کا صندوق ہے. جانتے ہیں خدا کے عہد کا صندوق کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ خدا کے عہد کا صندوق کون ہے؟ کون ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے تھے، لیکن ڈرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر للکار کے بولیں گے خدا کے عہد کا صندوق کون ہے؟ کون ہے؟ یسوع ہے. دیکھا جب وہ قبر سے جی اٹھا تو اس کے کفن کے ارد گرد 2 فرشتگان بیٹھے تھے جو عہد کے صندوق کو ظاہر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے. اس نے کب کہا کہ وہ مردوں کا خدا ہے؟ وہ تو زندوں کا خدا ہے. ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. عہد کا صندوق یسوع ہے، لیکن یہ دکھایا گیا کہاں پر؟ آسمان پر. اس لیے دکھایا گیا کہ قومیں اس صندوق کو ڈھونڈ رہی ہیں، اس زمین پر نہیں ہے، یہ آسمان پر ہے. اور یہ صندوق اب یسوع ہے. عہد یسوع خدا کا عہد ہے، اور اس عہد کے وسیلہ سے قومیں خدا کی بادشاہ میں داخل ہوں گی. امتیں اس کی حضور تجلی پائیں گی. امتوں اور قوموں کو معاف کیا جائے گا. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہمیشہ کی زندگی اس عہد میں ہے جو مسیح میں ہے. اور مسیح جو پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہے اور آنے والے بادشاہی بھی اسی بادشاہی کی ہے، اسی بادشاہ کی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. زمین کے خداؤں اور بادشاہوں کو لوہ کے عصا سے کچل دیا جائے گا تاکہ خدا کی بادشاہی کا آغاز ہو. یہ نہ زور سے نہ طاقت سے، اس کے
रूह से हो जाएगा। जमीन खुदा के इरफान, खुदा की बादशाह से क्या होगी? मामूर होगी। इंसान नहीं मिटेगा, ये जमीन नहीं मिटेगी, बल्कि खुदा की बादशाह में तब्दील हो जाएगी। और खुदा के लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं मुर्दों में से जी उठेंगे। और 1000 साल बादशाही, कितने? 1000 साल बादशाही, फिजिकल बादशाही यीशु की है। यरूशलेम उसका दारुल खुलाफा होगा और खुदा का तख्त यरूशलेम में लगेगा और कौमें आकर उसे सजदा करेंगी और उम्मतें आकर उसकी तजल्ली को देखेंगी और पूरी दुनिया उसकी तमजीद और ताज़ीम में बदल जाएगी। 1000 साल बादशाही फिर हमेशा की जिंदगी में तब्दील होगी और 1000 साल बादशाही के बाद बाकी मुर्दे जिंदा किए जाएंगे और फिर उनकी क्या होगी? अदालत होगी। अदालत कौन करेंगे? खुदा के खादम, खुदा के शागिर्द। यीशु ने क्या कहा? पतरस के हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने कहा तुम जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए, तुम तख्तों पर बैठकर बनी इस्राएल के 12 कबीलों को क्या करोगे? इंसाफ करोगे, क्योंकि तुम इस्राएल में से हो। लेकिन मुक़द्दसीन जो मेरे नाम की तमजीद करते हैं और कौमों को मेरी बादशाही के बारे में बताते हैं, वो दुनिया का क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। वो बादशाह है और उसके लोग तख्तों पर बैठेंगे और उस पर ईमान रखने वाले शहजादे और शहजादियां हैं। और खुदा की बादशाही में खुदा बादशाह होगा और हम उसके बेटे और बेटियां होंगे और यीशु के वसीले से शहजादे। और लोग आपको हकीर जानते हैं, ये खूबसूरत है। जिनको हकीर जाना गया उन्हीं के सरों पर ताज होगा। इसलिए खुदा की बादशाही से जुड़े रहें। हम एक बड़ी बादशाही का हिस्सा हैं और इस बड़ी बादशाही में आप दाखिल हो चुके हैं। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यूहन्ना ने कहा कि तौबा करो को आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो यीशु जी ने क्या कहा? आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। तो आज खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। शायद आप मुट्ठी भर हो, आप लोगों की नजर में कमजोर हो, पर हैरत की बात है कि आप खुदा की बादशाही का हिस्सा है। बरे की किताब हयात में आपका नाम लिखा हुआ है और जिनका नाम बरे की किताब हयात में लिखा है वो मुर्दे उठाए जाएंगे ताकि खुदा की बादशाही को खुदा के लोगों से भर दिया जाए। कितनों को बरकत मिली है। खाने तो आप केक आए थे, सुनना आपको कलाम पड़ गया। केक आपको अगले जुमे खिलाएंगे, लेकिन आने वाले जुमे के लिए एक बड़े कलाम की तैयारी है। खुदावन का रूह जैसे मुझे बता रहा है, जो कलाम आज आपने सुना है ये पहले इस तरह कभी इसको नहीं खोला गया और आने वाले जुमे का कलाम भी इस तरह से ही होगा कि आपने पहले उसे कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि हैरत अंगेज कलाम खुदा के मकाशवा में, हमारा फ्यूचर जो है खुदा के मकाशवा में है। कितनों को बरकत मिली है। आइए पाक खुदावन के लिए जोरदार हाथों से रुकदस के लिए, खुदा के रूह के लिए शुक्र अदा करेंगे। ये इंसान की अक्ल ने आपको नहीं सिखाया, ये खुदा के रूह ने आपको सिखाया है। मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, रुकदस जैसे मुझे गाइड करते हैं, मेरे कान में फुसफुसाते हैं, मैं आपको सुनाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि खुदावन का रूह क्या कह रहा है और ये मस्सा जलाल, हिकमत और दनाई बनकर आपके दिमाग में घुस जाता है। आइए जोरदार हाथों से पाक खुदावन के लिए प्लीज जो बैठे हैं वो भी खड़े होंगे। हम रुकदस की ताज़ीम के लिए खड़े होंगे, पूरी जमात खड़ी होगी जोरदार हाथों से रुकदस के लिए। किसी मास्टर के लिए नहीं है, ये रुकदस के लिए है। तुम्हारा बेहतरीन अजीम उस्ताद खुदा का रूह जो बाप से सादर हुआ बेटे के वसीले से मिला। ये मासो रबतो रसबान
شفی کباسوتو ربتی نرسبی ربا اور زور سے ماتی کا مسو ربتی باسکو نرشفی نمائی سبا ندتبی رشبی. ہم نے بلند نعرے کے ساتھ خدا کا کلام کھولا. ہم بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تعظیم کریں گے. یسوع کے خون فتح ہے, یسوع کے خون فتح ہے, یسوع کے خون میں فتح ہے. ہاللویا. سو آج کا کلام نہ راہ کے کنارے گرے نہ جھاڑیوں میں. آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے جہاں سے کچھ 100 گنا 60 گنا 30 گنا پھل لاتا ہے, تاکہ سارا جلال خدا باپ, خدا بیٹی, خدا روح القدس کو ملے. کس نام سے؟ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. اس تشریف